نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین اور برادران عزیز، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حج چند مشہور اور معلوم مہینوں میں ہوتا ہے۔ جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، اس میں کوئی فحش بات نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، کوئی جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ یہ چند احکام اس شخص کے لیے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں جو ان مہینوں میں، جن کو اشہر حج کہا جاتا ہے، احرام باندھ کر نیت کر کے اپنے اوپر حج کو فرض کر لے۔ ان چند معلوم مہینوں میں شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے جو اشہر حرم میں بھی ایک مہینہ ہے اور اشہر حج میں بھی یہ شامل ہے۔ اشہر حرم 4 مہینے ہیں حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اور حج کے جو مہینے ہیں وہ بھی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مسلمان جنہوں نے اس سال حج کے لیے کوشش کی اور ان کی کوشش بارآور ہوئی، قبول ہوئی، اللہ کی طرف سے بلاوا ہوا اور ان کے حج کا نظم ہو گیا۔ ایسے عازمین حج کو چاہیے کہ وہ حج کی عظیم الشان نعمت کے متوقع حصول پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ان کو حاصل ہونے والی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے اور اس کے اندر کوئی گناہ نہ کرے تو وہ ایسے لوٹتا ہے حج کر کے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ جیسے معصوم بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، حج کر کے واپس آنے والا بھی ایسے ہی گناہ سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی حاجی حج کے لیے تلبیہ پڑھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے احرام باندھ کر، تو جب وہ لبیک کہتا ہے تو اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف جتنی مخلوق ہے دنیا کے آخری کنارے تک، وہ سب اس کے ساتھ مل کر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں۔ پھر جب وہ الٹی طرف منہ کر کے یہ پڑھتا ہے تو بائیں جانب روئے زمین کے آخری کنارے تک جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا دیگر حشرات اور جانور، چرند اور پرند ہو، وہ سب اس کے ساتھ مل کر، حتیٰ کہ پہاڑ، بحار اور انہار، یہ بھی اس کے ساتھ مل کر لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتے ہیں۔
یہ اتنی بڑی سعادت اس حاجی کو حاصل ہو رہی ہے، یہ کوئی کم نعمت ہے کہ ساری مخلوق اس کے ساتھ مل کر اللہ کو پکار رہی ہے اور اللہ کے حضور حاضری کی صدائیں بلند کر رہی ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس دن حاجی حج کا احرام باندھتا ہے اور نیت کرتا ہے، اس دن غروب آفتاب کے ساتھ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے چھوٹے گناہ ہیں۔ جیسے ہی اس دن کا سورج غروب ہوگا تو اس کے گناہوں کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ دنیا کا سورج غروب ہوا، صغائر کے جتنے گناہ ہیں صغائر، ان سب کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ اتنی عظیم نعمت ہے، تو اس کا شکر زبان سے بھی کرنا چاہیے اور دل سے بھی کرنا چاہیے اور اعضاء اور جوارح سے بھی کرنا چاہیے۔ زبان سے شکر یہ ہے کہ اے اللہ آپ کا شکر، آپ کا یہ فضل اور آپ کی مہربانی ہے کہ ہمیں حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور دل سے یہ کہ دل کے اندر اس نعمت کے حصول پر اللہ کے حضور جبین نیاز جھکی ہوئی ہو اور اس کو اللہ کی نعمت دل سے بھی مان رہا ہو۔ اور اعضاء و جوارح سے شکر یہ ہے کہ اب گناہ سے بچے، ان اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، یہ اعضاء و جوارح کا شکر ہے۔ تو سب سے پہلے تو عازمین حج کو چاہیے کہ وہ اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو درست کریں، اس لیے کہ اتنے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے اس کا بھی اہتمام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ یہ فریضہ اچھے طریقے سے ادا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ دنیاوی بھی کوئی کام انسان کرنا چاہتا ہے تو اس کام سے پہلے کئی جگہ مشورے کرتا ہے، کئی سمجھدار لوگوں سے پوچھتا ہے اور پھر خود اپنی پوری صلاحیت لگاتا ہے، پھر اس دنیاوی کام کو شروع کرتا ہے۔ لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان جب دین کے کسی فریضے کو ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں وہ اہتمام نظر نہیں آتا جو دنیا کے امور میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں بھی چاہیے کہ وہ ماہرین فن سے اس فریضے کی ادائیگی کو سیکھے، سمجھے، اس کے مسائل سے واقفیت حاصل کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ حج نصیب ہوتا ہے، اور ویسے بھی زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ اللہ ان کو بار بار حج کی حاضری نصیب فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ زندگی میں ایک ہی حج کر پاتے ہیں۔ اگر وہ ایک ہی حج بغیر سیکھے ہو، بغیر تیاری کے ہو، تو پھر یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے عازمین حج کو چاہیے کہ اس کو سیکھنے کا اہتمام کریں، اس کی تیاری پہلے کریں، اور تیاری میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت کو درست کریں۔ نیت کیا ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ میں نے خطبے میں جو حدیث شریف تلاوت کی، من حج للہ، اس میں لفظ یہ ہے اللہ کے لیے جو حج کرے۔ اور حج کی تیاری میں نیت کو اہمیت سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے، حدیث شریف کی روح سے قرآن کریم قیامت سے پہلے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو حج کریں گے صرف تفریح کے لیے، پکنک کے لیے، اور وہ یہ سوچ کر جائیں گے کہ وہاں اچھے اچھے ہوٹل ہیں اور اچھے کچھ مناظر ہیں اور ہم جا کر وہ ان سے لطف اندوز ہوں گے، اچھے کھانے کھائیں گے۔ ان کا مقصد حج سے نیت ہوگا۔ یہ قیامت کی علامات میں بعض لوگ فرمایا کہ وہ ناموری کے لیے حج کریں گے، کہ لوگ ہمیں کہیں بڑے حاجی صاحب ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تجارت کے لیے حج کریں گے، جاتے ہوئے کچھ مال لے جائیں گے اور آتے ہوئے وہاں سے کچھ مال لے کر آئیں گے، کچھ وہاں فروخت کریں گے، کچھ یہاں بیچیں گے، ان کا مقصد تجارت ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، حدیث شریف میں آپ نے فرمایا۔ بہت سے ایسے غرباء اور مساکین ہیں جوڑ توڑ کر کے حج کے لیے وہاں پہنچتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے سوال کریں اور مانگیں۔ تو اس کو بیان کر کر اصل متوجہ اس بات پر کرنا ہے کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے حج کرے، نہ پکنک کے لیے کرے، نہ تجارت کے لیے کرے، اور نہ وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے اور ناموری کے لیے کرے، بلکہ اللہ کے لیے حج کرے۔ اس میں یہ نیت بھی کر سکتا ہے کہ اللہ میں حج اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے حج کے کرنے پر جو اجر و ثواب آپ نے اور آپ کے نبی نے بیان کیا ہے وہ حاصل ہو جائے، یہ نیت بھی ٹھیک۔ یہ نیت کر لے کہ اللہ میں حج اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں، یہ نیت بھی ٹھیک۔ یہ سب اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وہ حج مبرور کی کوشش کرے کہ مجھے حج مبرور حاصل ہو جائے، اس کے لیے دعائیں بھی کرے اور یہ بھی سمجھے کہ حج مبرور ہوتا کیا ہے۔
حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کے اندر انسان گناہ نہ کرے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کر لے اور صحیح طریقے سے اس حج کو ادا کرے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص وہ ہے جو حج مبرور کرنے والا ہے۔ اس حج مبرور کے لیے پہلا کام تو یہ کرے کہ اس کے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، ان کی ادائیگی کا ابھی سے اہتمام شروع کر لے۔ اگر اس کے ذمے قضا نمازیں ہیں، پڑھنا شروع کر دے۔ رمضان کے روزے ہیں، ان کو رکھنا شروع کر دے۔ کچھ فرض زکوٰۃ رہ گئی ہے، اس کی ادائیگی کا انتظام شروع کر دے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا کام یہ کرے کہ حقوق العباد سے متعلق جو چیزیں اس پر لازم ہیں، ان کی ادائیگی بھی ابھی سے شروع کر لے۔ یہ حج مبرور کے لیے دوسرا کام۔ مثلا کسی کی غیبت کر لی اور اس کو معلوم ہو گیا، اس سے معافی مانگ لے۔ کسی پر الزام لگا دیا جھوٹا، اس سے معافی مانگے۔ کسی کا قرضہ دینا ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے یا معاف کروائے۔ اسی طریقے سے اگر جو چیزیں حقوق واجبہ میں سے اس کے ذمے ہیں، ان کو اس نے ادا ابھی تک نہیں کیا تو ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ یہ دوسرا کام ہے جو حج مبرور کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ تو حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام۔ حدیث شریف کی روح سے قیامت میں اس شخص کو مفلس قرار دیا گیا ہے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے لیکن اصحاب الحقوق کے حقوق بھی لے کر آئے۔ نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس کی وہ نیکیاں ان اصحاب الحقوق کو دی جائیں گی، سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقوق والے باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ جو اپنی نیکیوں کو دیکھ کر نجات کی امید میں ہوگا، اس کو اب پتہ لگے گا کہ میں تو مفلس ہوں، خالی ہاتھ ہوں، تہی دامن ہوں، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ سارا مال وہ لے گئے، وہ مفلس ہے۔ تو اسی زندگی کے اندر جو حقوق انسان پر لازم ہے، ان کو ادائیگی کا اہتمام کر لے تاکہ کل قیامت میں اس کو مفلسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تیسرا کام یہ ہے حج مبرور کے لیے کہ وہاں جا کر گناہ سے بچنے کا بڑا اہتمام کرے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہاں جا کر نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، کان کی حفاظت نہیں کرتے، اور اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ اس طریقے سے حج کرنا یہ حج مبرور نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کر بھی گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اور پھر جس گناہ میں وہ ابھی پڑا ہوا ہے، حج کا سفر شروع ہونے سے پہلے اس گناہ کو چھوڑے، اس سے توبہ کرے۔ اگر خواتین ہیں، بے پردگی کے گناہ میں ہیں تو پردے کا اہتمام شروع کریں۔ وہ حج مبرور نہیں کہ خاتون حج سے پہلے بھی بے پردہ ہو، حج بھی بے پردگی کے عالم میں کرے، اور حج کے بعد جب واپس آئے تو بھی اس کو پردہ کرنے کی توفیق نہ ہو، تو یہ حج مبرور نہیں۔ قبول حج وہی ہوتا ہے کہ جس حج کے بعد اس حاجی کی زندگی میں اخروی اور دینی اعتبار سے انقلاب آتا ہے۔ جس حاجی کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا، جیسا گیا تھا ویسا ہی آیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا حج وہ ناقص ہوا ہے۔ اگر حج کامل ہوتا تو زندگی میں ضرور انقلاب آتا۔ اگر کوئی حج سے پہلے حرام آمدنی کے اندر مبتلا ہے تو ابھی سے اس کو چھوڑے، ورنہ اس کے بغیر اس کو حج مبرور حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر حج کے سفر میں جتنی اس کی ضروریات ہیں ان کی فہرست بنا کر ان کو ابھی سے پورا کرنا شروع کریں۔ بعض دفعہ چھوٹی سی چیز وہ وہاں حج کے سفر میں انسان کے لیے بہت تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ مثلا سوئی اور دھاگا، کبھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہاں اس کو سوئی دھاگا نہیں ملتا، پریشان ہوتا ہے۔ زبان نہ جاننے کی وجہ سے کسی کو اپنی زبان میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کیا چاہیے۔ ازاربند ڈالنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن حج کے سفر میں اگر یہ نہ ہو تو کبھی کبھی مشکل کا باعث ہو جاتا ہے انسان کے لیے یہ عمل بھی۔ اسی طریقے سے نیل کٹر وغیرہ ہیں، ان کا بھی اہتمام کرے، اپنے ساتھ سامان سفر میں ساتھ لے کے جائے۔ یہ چند چیزیں تیاری سے متعلق ہیں، باقی ہر شخص اپنے حالات کے مطابق بہتر جانتا ہے کہ میرا سفر کتنے دن کا ہے اور مجھے کیا سامان لے کے جانا چاہیے۔ اور اس کی بھی کوشش کریں کہ ضرورت سے زائد سامان لے جانا یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس کو سنبھالنے کی فکر الگ ہو جاتی ہے۔ بس جو ضرورت کی چیز ہے اس کا اہتمام کر لیتا ہوں کہ حج سے متعلق کچھ ضروری باتیں بھی جاننا ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کس شخص پر فرض ہوتا ہے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافر پر حج فرض نہیں۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ اگرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہو اس پہ حج فرض نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عقل مند ہونا، عاقل ہونا، پاگل اور مجنون پر چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو حج فرض نہیں ہوتا۔
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا، غلام اور باندی پر حج فرض نہیں ہوتا، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کو استطاعت کا حاصل ہونا۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج فرض ہے جن کو اس تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ استطاعت کیا ہے؟ کہ حج کے لیے جانے اور آنے اور وہاں رہنے کے لیے جتنے خرچے کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس موجود ہو، اور جتنے دن وہ حج کے سفر پر رہے گا، جن لوگوں کے نان نفقے اس کے ذمے ہیں، بیوی بچے وغیرہ، اس کا بھی انتظام اس کے پاس اتنے دن کے لیے ہو۔ جس شخص کے پاس ان دونوں قسم کے خرچوں کا انتظام ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے ان مذکورہ شرائط کے ساتھ۔ اب حج فرض ہو گیا تو حج کی اقسام کو بھی جان لینا چاہیے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو افراد کہتے ہیں، ایک کو تمتع کہتے ہیں، ایک کو قران کہتے ہیں۔ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ صرف اس سفر میں حاجی حج ہی کی نیت سے سفر کرتا ہے اور عمرہ نہیں کرتا، صرف حج کرتا ہے۔ اکیلے تنہا حج کرنے کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے حج تمتع، اس کے اندر حاجی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جب یہاں سے جاتا ہے تو پہلے وہ عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو جاتا ہے، اور پھر جب ایام حج شروع ہوتے ہیں 8 ذو الحجہ کو تو وہ حج کا احرام باندھ کر حج کرتا ہے۔ تو اس شخص کو متمتع کہیں گے، اور اس حج کو